بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تمام انسان و جنات اور چرند پرند حاضر تھے، مگر ہدہد جو ایک پرندہ تھا وہ غیر حاضر تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی غیر حاضری کا علم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ ہدہد نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے کہ جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے باشندے چاند ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں و زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی کہ یہ اپنی حس کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا اور دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، اور یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اظہار و اعلان کر کے حضرت سلیمان سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل اور خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیے اور تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین میں داخل ہونے کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات، مشک و عنبر اور جڑاؤ تاج بمائے خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں بعد تمام سامان کو لے کر جب دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا کہ کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش رہو۔ پلٹ جا ان کی طرف، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان کی طاقت نہیں، ہم انہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ حال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے، اور انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ سبا کا شاہی تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور ان کے ہدیے اور تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائیں، تو آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے ہاں آنے سے پہلے اس کا شاہی تخت بھی میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے، قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو جائے۔ ایک بڑا جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔
یہ سن کر آپ علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی قوت سے ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ حکم دیا گیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یار یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت میں سے تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ نہ اس نے یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ کیونکہ یہ محسوس تو وہی ہو رہا تھا، البتہ اس میں قدری تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اسے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لے کر اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا، تو وہ زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایک ایسا محل ہے کہ جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی طرف دعوت دی تو ملکہ بلقیس نے نہایت اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔